اس کے ہاتھ بہت مہارت سے تیز تیز چلتے ہوئے ناشتہ بنا رہے تھے۔ ایک طرف چولہے پر چائے چڑھا رکھی تھی اور دوسری طرف وہ پراٹھے بنانے میں مصروف تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے کچن سے باہر آ گئی۔ امی آپ بھی نا بہت ضدی ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو بڑھاپے میں خود کو ہلکان کرنے کی؟ میں نے کہا تو کہ میں کر دوں گی بعد میں۔ انہیں کپڑے سکھاتے دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر اپنی اس بیٹی کو دیکھا جس کا دل چڑیا جیسا تھا۔ وہ کسی غیر کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھی تو وہ تو پھر اس کی ماں تھی۔ میری جان تم پریشان مت ہو، آگے ہی سارا گھر تم نے سنبھالا ہوا ہے، مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے ممتا بھرا شکوہ کیا جس پر وہ ہنس دی۔ ظاہر ہے اب کام کرنے کی عمر تھوڑی ہے آپ کی، آپ یہ رہنے دیجئے، میں آ کر لوں گی۔ اس نے پھر زور دیا۔ اچھا جتنا ہو سکا ٹھیک، باقی تم کر لینا، اب جاؤ جلدی، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے ٹوکا۔ اوہ ہاں میں کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگی مگر پھر رکی اور مڑی۔ اب اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ نے، کھانا زرینہ آ کر بنا دے گی۔ انہیں تنبیہ کرنے کے بعد وہ جھپاک سے کمرے میں گھس گئی۔ فاطمہ بیگم نے بے اختیار مسکرا کر نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ کون جانتا تھا کہ بظاہر سب کے سامنے ہر دم مسکرانے والی مریم عبداللہ کا دل اندر سے کس قدر چھلنی تھا، کس قدر زخم خوردہ تھی وہ۔ کوئی چاہے نہ جانتا ہو پر وہ تو ماں تھیں اس کی، اور بھلا ماں سے بھی اپنی اولاد کا درد چھپا رہ سکا ہے؟ 5 منٹ بعد وہ سیاہ عبایا میں ملبوس، سر پر ایش گرے کلر کا اسکارف لیے کمرے سے برآمد ہوئی۔ شہابی رنگت والے چہرے پر بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں۔ جیولری کے نام پر ننھا سا ایک نگ والا لونگ اس کے چھوٹے سے ناک پر سج کر چہرے پر خوب جچتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ مریم نے پرس اٹھاتے ہوئے لاشعوری طور پر چونک کر اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اس وقت اسے دیکھ کر دنیا جہاں کی تکلیف آ سمائی تھی۔ بے ساختہ وہ مجرم کی طرح نظریں چرا گئی اور ان کو اللہ حافظ کہتی ہوئی وہ بنا ان سے نظریں ملائے گھر سے نکل گئی۔ وہ مجرم نہ تھی مگر اپنی ماں کی تکلیف دیکھ کر وہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتی پھرتی تھیں مگر تکلیف دونوں کی ہی ایک دوسرے سے چھپی نہ تھی۔ وہ اوندھے منہ مزے سے بستر پر پڑی تھی۔ لمبے ریشمی چاکلیٹی براؤن بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اچانک اس کے لاشعور نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی پر کسی شدید گرم چیز کو محسوس کیا اور تب وہ چیختی ہوئی بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے آس پاس کا منظر سمجھنا چاہا۔ جب حسیات بیدار ہوئیں تو سامنے ہی چائے کا کپ تھامے کھڑی زرش اسے گھور رہی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں کوفت سے بند ہونے لگیں۔ کیا یار صبح صبح 440 واٹ کے جھٹکے دے رہی ہو؟ اس نے منہ بنا کر کہتے ہوئے سفید اور گلابی ہاتھوں کو سامنے کیا جس کی ایک انگلی گرم چائے کا کپ لگنے کی وجہ سے قدرے سرخ پڑ چکی تھی۔ پتہ بھی ہے محترمہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ چائے سائڈ ٹیبل پر پٹکی اور اس کا بیگ لا کر اس کے استری شدہ کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا۔ زرش کا اتنا ہی کہنا تھا جب اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اوہ مائی گاڈ، یونیورسٹی! اوہ خدایا، آج تو مس شیری نے ٹیسٹ لینا ہے۔ بھاگتے دوڑتے چیختی ہوئی وہ واش روم میں گھس گئی تو اس کے اس انداز پر زرش کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسی وقت افشاں بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو زرش کی ہنسی کو بریک لگا۔ اٹھ گئی ہے مہارانی، صبح سے 20 بار میں اٹھا چکی تھی پر مجال ہے جو یہ لڑکی ٹس سے مس ہوئی ہو۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آنٹی جی آپ کے اور ہمارے طریقے میں ذرا فرق ہے، اس نے ایک بار پھر ہنس کر کہتے ہوئے چائے کا کپ انہیں دکھایا جسے سمجھ کر وہ بھی ہنس پڑیں۔ اسی لیے تو تمہیں بلایا جلدی جلدی کر کے، تمہارے اور بلال کے علاوہ یہ کسی کی سنتی کب ہے؟ انہوں نے ہنس کر کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ اسی وقت وہ واش روم سے دھلے ہوئے منہ کے ساتھ برآمد ہوئی۔ پانی کے شفاف قطرے اس کے سرخ و سفید چہرے پر موتی کی مانند چمک رہے تھے۔ جلدی کرو، تمہاری وجہ سے زرش کو بھی دیر ہو جاتی ہے ہمیشہ، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ڈپٹا جس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ ارے واہ، جب بسوں کے دھکے کھائیں گے تو دیر تو ہو ہی جائے گی نا۔ کتنا کہتی ہوں میں بھائی اور ابا سے کہ مجھے گاڑی لے کر دو مگر میری اس گھر میں سنتا کون ہے؟ غصے سے کہتی ہوئی وہ پیر پٹک کر استری شدہ کپڑے اٹھائے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ افشاں بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ دیکھا تم نے، پچھلے 2 ہفتوں سے اسی طرح یہ ہمارا سر کھا رہی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں بھلا نئی گاڑی خریدنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ سمجھا کر تھک گئی میں اور بیجی، اوپر سے اس کی یہ ضد سن کر بلال بھی دل محسوس کر رہ جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کرے بھی تو کیا، بہن کی خواہش پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے ویسے ہی افسردہ رہتا ہے۔
پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کے بیجا لاڈ نہ اٹھاؤ، بگڑ گئی نا اب یہ۔ افشا بیگم کو اس کی بیجا ضد سخت بری لگتی تھی۔ آخر کو ایک ماں تھی، جتنی اس کی اتنی ہی بلال کی بھی، جسے اپنی یہ چھوٹی شرارتی بہن جان سے زیادہ عزیز تھی۔ آپ اس کی باتوں پر کان نہ دھریں، چند دن بعد کچھ اور نیا شوق چڑھے گا محترمہ کو اور پھر یہ ضد بھول جائے گی۔ زرش نے ان کے شانے تھام کر تسلی دی۔ میری سمجھدار بچی۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ جتنی وہ سمجھدار اور پریکٹیکل تھی، مہرمہ اتنی ہی جلد باز اور جذباتی۔ اس کو لے آنا، میں تب تک ناشتہ لگاتی تم دونوں کے لیے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ زرش 1.5 سال کی تھی جب اس کی ماں بیماری کے چلتے ننھی زرش کو چھوڑ گئیں۔ تب افشا نے ہی اسے پالا تھا۔ ان کی مہرمہ اس وقت 1 سال کی تھی جب اس کے حصے کے دودھ میں زرش بھی شراکت دار ہوئی تھی، لہٰذا بلال اور مہرمہ زرش کے دودھ شریک بھائی بہن تھے، جبکہ جہانزیب صاحب اور افشا اس کے رضاعی ماں باپ تھے۔ ہو گئی ہو اگر میری برائیاں ختم تو چلیں اب۔ ٹھنڈی ہو چکی چائے گٹا گٹ اپنے اندر انڈیلنے کے بعد اس نے کپ واپس سابقہ جگہ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ زرش نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ مرون گھٹنوں تک آتی فل آستینوں والی کرتی، سفید پاجامے میں ملبوس، مرون جارجٹ کا دوپٹہ رسی کی طرح گردن میں ڈالے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، کاجل سے لبریز، شہد رنگ بادامی آنکھیں اور شنگرفی لبوں پر گلابی رنگ کے لپسٹک کی ہلکی سی تہہ۔ کیسی لگ رہی میں؟ مہرمہ نے تعریف بٹورنے کو پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح A1۔ زرش نے تھمز اپ دکھایا، جس پر وہ مزید اٹھلائی۔ اب چلو بھی، ناشتہ باقی ہے، لیٹ ہو رہا ہے، اس نے کہا تو وہ ڈریسنگ میز سے اپنی گھڑی اور بیگ اٹھاتی ہوئی زرش کے ساتھ چل دی۔ ناشتے کی میز کے سربراہی کرسی پر جہانزیب صاحب بیٹھے اخبار میں گم تھے۔ وہ ایک یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ آج کل فراغت ہی فراغت تھی۔ ان دونوں کے مارننگ وش کا جواب دیا اور پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی اور پوری رفتار سے ناشتہ کرنے لگی۔ زرش بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بیجی جو دور کرسی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، اسے یوں کھاتے دیکھ کر بے اختیار ٹوکا۔ اے مہرو، انسانوں کی طرح کھا لے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگ مجھے انسان سمجھ لیں تو نا، اس نے تب کر کہا۔ زرش نے گھورا، وہ خاطر میں نہیں لائی۔ ہائے ہائے، لڑکی اتنی لمبی زبان! ہمارے زمانے میں اگر کوئی بزرگ کولٹا جواب دیتا تھا تو وہیں سے جوتا رکھ کے دیا جاتا تھا۔ بیجی نے جوتا دکھایا، جس پر زرش نے بمشکل ہنسی دبائی۔ تم کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ آنا ذرا یوں نہیں، تب بتاتی ہوں۔ ہلکی آواز میں اس نے زرش کو گھرکا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ بیجی، آپ کے زمانے گئے اور ساتھ وہ باتیں بھی۔ اب ذرا ہمارے زمانے کی بات کی جائے تو آج کل وقت کی رفتار سے ملنے کے لیے ایک مشین درکار ہوتی ہے، جسے ہم عرف عام میں گاڑی بھی کہتے ہیں، مزے سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ بے اختیار جہانزیب صاحب نے اخبار چہرے سے ہٹائی۔ ہر بات کو توڑ مروڑ کر بہرحال تم نے کرنی اپنے مطلب کی بات ہی ہوتی ہے نا؟ افشا بیگم، جو تب سے خاموشی سے ان کی تکرار سن رہی تھیں، وہیں کچن میں کھڑے کھڑے اس کی کلاس لی۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ہی بری نا، اس نے روحانسی ہو کر جہانزیب صاحب کو دیکھا تو انہوں نے بے اختیار مسکرا کر پھر سے اخبار چہرے کے گرد پھیلا لیا، گویا آج وہ بھی اس کی دفاع سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس نظر اندازی پر وہ ششدر رہ گئی اور فوراً سے پیشتر اپنا بیگ اٹھایا، ساتھ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ تم نے آنا ہو تو آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ زرش کو کہہ کر منہ پھلائے گھر سے باہر نکل گئی۔ جب سب نے دیکھا کہ وہ جا چکی تو بے ساختہ ہنس پڑے۔ دیکھا تم نے افشا اپنی شہزادی کو کیسے منہ پھلا کے گئی ہے، بیجی نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہیں کافی حد تک افسوس بھی ہوا۔ ارے اماں، اگر اس کو ابھی بتا دیتے تو بھلا کیا سرپرائز رہ جاتا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ ہے، بلال نے اس کے لیے گاڑی بک کروا دی ہے، اب اسی دن اس کو سرپرائز دیں گے، جہانزیب صاحب نے مسکرا کر کہا، جبکہ زرش ہنستی ہوئی ان سب کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی اور چشم تصور سے اس نے وہ لمحہ سوچا جب مہرو اپنے سامنے گاڑی دیکھتی۔ اس کا رد عمل سوچ کر ہی وہ اور بھی ہنسی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے ارد گرد نگاہیں دوڑاتا تو کبھی گھڑی دیکھنے لگتا جو صبح کے 10 بج جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کے باس نے آج صبح ہی اسے تاکید کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لینے ایئرپورٹ بھیجا تھا۔ بلال نے مسٹر غازی والا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اکتا کر ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی متوجہ نہ ہوا تھا اب تک۔ تبھی اچانک اس کی ساری حسیات ایک دم الرٹ ہو گئیں۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ اور کوٹ پہنے، سیاہ سن گلاسز لگائے، وہ 6 فٹ کا ایک شاندار سا شخص سامنے سے چلا آ رہا تھا، اور بلال جہانزیب کو جیسی ڈسکرپشن دی گئی تھی اس سے اسے پورا یقین ہو گیا وہیں اس کے باس کا بیٹا ہے، اور واقعی وہ چلتا ہوا بلال کے مقابل آیا تھا۔ غازی اٹھ شیر، بلال نے گویا کنفرم کرنا چاہا تو مقابل کی کشادہ پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری۔ بلا وجہ کے سوالات مجھے قطعی پسند نہیں، مائنڈ اٹ۔
سرد لہجے میں کہہ کر بریف کیس اس کی جانب اچھال دی۔ بلال نے پھرتی دکھاتے ہوئے بروقت پلے کارڈ پھینک کر اسے کیچ کر لیا۔ تیز قدموں سے وہ آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے بلال اس کے سامان والی ٹرالی گھسیٹ کر لا رہا تھا۔ سیاہ BMW کے پاس وہ رکا، تب تک بلال بھی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، ماتھے پر بل ڈالے کہا تو بلال نے میکانکی انداز میں چابی اس کی جانب بڑھا دی، جسے تھام کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ناچار سامان رکھنے کے بعد وہ بھی فرنٹ ڈور کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ یہ ہنستا نہیں ہے کیا؟ بلال نے دل میں سوچا۔ تب تک اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی تھی۔ سر، آپ کو کیسے پتہ چلا یہی میرا مطلب آپ کی گاڑی ہے؟ بلال نے خاموشی توڑنے کو احمقانہ سوال کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ارشد نے سن گلاسز کے اندر تلے نگاہیں موڑ کر اس خوش شکل نوجوان کو دیکھا جو قریباً اس کے ہم عمر تھا۔ نمبر پلیٹ؟ مصروف سے انداز میں مختصر ترین جواب دیا تھا۔ تب بلال شرمندہ سا ہو گیا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ پر ہی تو غازی لکھا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپسی پر بس میں سوار تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ سب کچھ بھول بھال کر ہنس رہی تھی اور یہی تو اس کی خاص بات تھی۔ ہر تلخی لمحوں میں اس کے اندر سے زائل ہو جاتی تھی۔ اب بھی زرش نے اسے ہنستے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ دیکھا آج تم نے کہ کیسے میں نے اس چڑیل آئمہ کو سبق سکھایا۔ اب وہ 100 بار سوچے گی مجھ سے پنگا لینے سے پہلے۔ وہ اپنے کارنامے پر خود ہی ہنس رہی تھی۔ آئمہ زرش اور مہرو کے کالج کے دنوں سے ہی دشمن رہی تھی۔ آئے دن مہرماں کا اس سے پنگا ہوتا تھا۔ آج تو اس نے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتے ہوئے آئمہ کے ریشمی سیاہ بال اسپرے کر کے ہرے رنگ میں تبدیل کر دیے تھے۔ اور تو اور اس کی سیٹ پر اسٹیکو لگا آئی، جس پر آئمہ بے دھیانی میں بیٹھی تو چپک کر رہ گئی اور اس پر سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ ڈانٹ بھی کھا لی نا پھر پرنسپل سے؟ زرش نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سر پر ماری، مگر وہ پھر بھی ڈٹائی سے ہنستی رہی۔ ڈانٹنے دو میری بلا سے، بیجی کہتی ہیں بڑوں کی ڈانٹ دعا بن کر لگتی ہے۔ آنکھیں پٹپٹا کر کچھ ایسی معصومیت سے کہا کہ زرش بھی مسکرا اٹھی۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں بمشکل کھڑی تھیں جب زرش نے محسوس کیا کہ دائیں طرف موجود اس کے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ کنڈکٹر خباثت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر ہونے اٹنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ مہرماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے اشارے سے اس کی توجہ اپنے دوسرے ہاتھ پر دلائی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ رشک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنڈکٹر نے اپنے سیاہ ہاتھ کی 3 انگلیاں زرش کے ہاتھ پر رکھی تھیں۔ مہرماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی اور اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بند مٹھی باہر نکالی۔ فاصلہ کم تھا ان کے درمیان۔ مسکرا کر مہرو نے وہ ہاتھ کنڈکٹر کے ہاتھ پر رکھ دیا جس میں کھلے منہ والی سیفٹی پن موجود تھی۔ ہاتھ کی پشت پر چبھنے والی پن نے اسے اس کی نانی یاد دلا دی۔ مہرو دانت پیس کر مسکراتے ہوئے آہستگی سے بولی، آواز نہیں کرنا، ادھر لوگ متوجہ ہوئے اور ادھر تیری صحیح والی کٹ لگا دیں گے۔ سرگوشی میں کہا تو کنڈکٹر نے بمشکل اپنی چیخ روکی اور التجا بھری نظروں سے مہرماں کو دیکھا، جبکہ اس دوران زرش خوب ہنسی۔ اب بول کہ بس میں چڑھنے والی ہر عورت میری بہن ہے، میں کسی کو نہیں چھیڑوں گا۔ پن اس کی ہاتھ کی پشت پر گڑائے وہ دانت پیس کر دھیمے لہجے میں گررائی۔ کنڈکٹر نے جلدی سے اس کی بات کو دہرایا، ہر عورت میری بہن ہے، آپ دونوں تو میری سگی بہنیں ہو آج سے، درد بھری آواز میں کہا تو مہرماں نے اس کے ہاتھ میں گونپی گئی وہ پن کھینچ نکالی جس پر وہ بلبلا اٹھا اور جلدی سے زرش کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس سے نیچے اترتے ہی زرش اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستی چلی گئیں۔ سرکاری گاڑی میں وہ خاموشی سے ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی بڑی ہی خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس خاموش سی فضا میں نصرت فتح علی کی آواز ایک خوبصورت سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ جبھی اس کا موبائل چنگاڑا۔ علی محمد، آواز کم کرو ذرا، اس نے کہتے ہوئے کال ریسیو کیا۔ دوسری طرف اس کا شاید کوئی جاننے والا تھا جس کی آواز پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے نہیں یار، پھر سے ٹرانسفر ہوا ہے میرا۔ ہاں، یہیں کسی قصبے میں ہوا ہے، شہر سے دور ہے کافی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہ ایمانداری سے ڈیوٹی خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ کہتے ہوئے خاموش ہوا، پھر دوسری طرف کی بات سن کر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ نہیں یار، بس بات یہی تھی کہ میں نے ایک ڈرگ ڈیلر کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب وہ نکل آیا ہمارے سیاستدانوں کا خاص پٹھو، تو بس اسے چھڑوا دیا گیا اور مجھے کیس سے ہٹانے کے لیے ٹرانسفر آرڈر تھما کر دور دراز کے علاقے میں بھیج دیا جہاں ان کو اپنے خلاف کریک ڈاؤن کا خطرہ نہ رہے۔ اس نے ہنس کر کہتے ہوئے اپنے حالات بتائے۔ پچھلے 3 سالوں میں یہ اس کا 15واں ٹرانسفر آرڈر تھا جو اسے تھمایا گیا، وہ بھی محض ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے۔ اچھا سن، امی کا خیال رکھنا، میں کچھ دنوں میں یہاں سیٹل ہونے کے بعد انہیں بلوا لوں گا یا چکر لگا لوں گا ان کے پاس، اس نے کہا اور دوسری طرف کی بات سن کر چند ایک مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ صاحب، آپ کی منزل آ گئی ہے۔
ڈرائیور نے گاڑی پکی سڑک سے اتار کر ایک قدرے دور پارک کے علاقے میں روکی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سامان اتروا لو، تب تک میں آس پاس جائزہ لیتا ہوں ذرا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ حیدرآباد کے دور پرے کا کوئی علاقہ تھا یہ۔ ابھی وہ آس پاس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دیکھا سفید چملے والے ایک بزرگ مسکراتے ہوئے اس کی جانب چلے آ رہے تھے۔ ساتھ چند اور لوگ بھی تھے۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر ان سب کا جائزہ لیا، جبکہ وہ سب اشتیاق سے اس کڑکڑاتے ہوئے سفید شلوار قمیض میں ملبوس پشاوری چپل پہنے سرخ و سفید رنگت والے نوجوان کو دیکھ رہے تھے، جس کے کسرتی بازو ایسے تھے کہ ابھی آستین پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ السلام علیکم جناب، آپ کے ہی منتظر تھے، انہی سفید داڑھی مونچھوں والے بزرگ نے خوش دلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں ان کا تعارف چاہا۔ ہم شاہزین ہیں، اس قصبے کے بزرگ، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ موجود ایک کا تعارف کروایا۔ ڈی ایس پی وجاہت آفریدی، اس نے جواباً اپنے تعارف میں کہا تھا۔